الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، جس دور میں اور آپ جی رہے ہیں نا، ایکچولی یہ انتہائی پرفتن دور ہے، چاروں طرف سے فتنوں نے آپ کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے، آپ کو جکڑ کے رکھا ہوا ہے۔ روز ایک نیا فتنہ اٹھتا ہے جو آپ کے اوپر باقاعدہ حملہ کرتا ہے، اور بہت سے لوگ اس حملے میں پسپا ہو جاتے ہیں، ذہنی طور پر پسپا ہو جاتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ جو بات کی جا رہی ہے بالکل صحیح بات ہے۔ کہیں سے پیدر شاہی نظام کو ختم کرنے کی بات ہوتی ہے، کہیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی خود گزارنی ہے، اگر والدین آپ کی زندگی میں دخل اندازی کریں تو ان کو فوراً شٹ اپ کال دے کے ان کو ایک طرف کر دیا جائے۔ کہیں یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب آپ کے والدین نے تو زندگی غلط گزاری ہے، وہ تو مستقل ڈسٹریکٹ رہے ہیں، اصل ٹریک پہ تو آپ کو لانا ہے ان کو، اور آپ کو آنا ہے۔ یعنی آپ ان کی سوچ سے ڈیویٹ کر جائیں، ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں، بغاوت کر لیں، اور پھر جو آپ کہہ رہے ہیں بنیادی طور پہ وہ صحیح ہے۔ یعنی مختلف قسم کی مختلف باتیں آج معاشرے کے اندر ہمیں پریویل کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اچھا، میں جس پیڑھی سے تعلق رکھتا ہوں نا، میں آپ کو بتاؤں، اور یہ مشاہدے کی بات ہے، میں نے ایکچولی وہ ساری نارمز دیکھی ہیں، وہ ساری اخلاقیات دیکھی ہیں، وہ مورل ویلیوز دیکھی ہیں، وہ تہذیب، وہ کلچر، وہ رچاؤ پورا دیکھا ہے صاحب، کہ جہاں محلے میں اگر کسی بچے نے کوئی غلطی کی ہے اور باپ نے اس کو دیکھا تو سرے رستہ اگر تھپڑ سب کے سامنے مار دیا اور اصلاح کی غرض سے مار دیا، تو بچے نے سر جھکا دیا اور اس نے پرائیڈ لیا اس بات پہ کہ میرے اوپر میرے والد موجود ہیں۔ اور محلے والوں نے بھی کہا کہ کتنا نیک بچہ ہے، کتنا سمجھدار بچہ ہے کہ جس نے اپنے والد کے آگے جو ہے اپنے سر کو جھکا دیا۔ والد تو چھوڑیے صاحب، بلکہ ایون اگر گھر کا کوئی بڑا، چاہے اس میں چاچا ہو، تایا ہو، ماما ہو، پھپھا ہو، خالو ہو، یا گھر کے اندر جو خواتین ہوتی ہیں جن میں خالائیں ہیں، مامیاں ہیں، چچیاں ہیں، یا نانی ہیں، یا دادی ہیں، یا یوں کہیے گھر کے بڑوں میں دادا اور نانا ہیں، کوئی بھی اگر ڈانٹ ڈپٹ کر لیا کرتا تھا رستے میں تو بچوں کو یہ بات فیل نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ بچے یہ سمجھتے تھے، اور ان کی یوں کہیے کہ کریکٹر بلڈنگ بھی اسی اعتبار سے ہوئی تھی، ان کو ذہنی طور پہ اس بات پہ تیار کیا گیا تھا کہ بڑوں کا احترام کرنا ہے، ان کی بات کو سمجھنا ہے، سر جھکا کر سمجھنا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے وہ معاشرہ فلرش بھی کرتا تھا، وہاں پہ آپ کو مورل ویلیوز بھی نظر آتی تھی، وہاں پر آپ کو جو ہے بڑوں کا ادب بھی نظر آتا تھا، چھوٹوں سے شفقت بھی نظر آتی تھی۔ آج ہمارے معاشرے میں سیلفشنس بڑھتی جا رہی ہے، خود غرضی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بنیادی رشتوں کو ناراض کرنا اور فراموش کرنا شروع کر دیا ہے۔ میں اگر صرف ایک مثال دوں آپ کو والدین کی، یعنی آج والدین کے حوالے سے بہت بات ہوتی ہے نا صاحب، کہ جیسے پدر شاہی نظام کو ختم کر دیا جائے، یا والدین کے اوپر لان تان ہوتی ہے، یا یہ کہا جاتا ہے صاحب کہ ان کو حق نہیں ہے کہ وہ آپ کی زندگی کے اندر دخل اندازی دیں، آپ جو چاہیں، آپ کا من جو چاہے۔ بہت سے میں موٹیویشنل اسپیکرز کو سن رہا ہوتا ہوں، مطلب معاذ اللہ مجھے تو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، اور میرا دل جو ہے اس کی پلپٹیشن بڑھ جاتی ہے کہ کیا بنیادی طور پہ نوجوانوں کو گائیڈ کر رہے ہیں اور کس انداز سے نوجوانوں کو ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں۔ یعنی اتنی بڑی تباہی ہمارے سامنے کھڑی ہوئی ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، کہ یعنی یہاں تک ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ اگر والدین آپ کے خلاف جائیں تو آپ جو ہے ان کے سر پہ پیر رکھ کے نکل جائیے آگے، یعنی آپ کی اپنی زندگی آپ جو چاہیں کریں۔ اب جو فینومنا، جو فارمولا ہمیں شریعت نے دیا ہے وہ انٹائر مختلف ہے۔ یعنی اگر آپ کے والدین مشرک ہیں اور خدا نخواستہ اس معاملے کے اندر آپ کو انوالو کرتے ہیں، وہاں شریعت کہتی ہے کہ آپ اپنے قدم پیچھے ہٹا دیں۔ لیکن اگر وہ شرک کرتے ہیں، وہ مشرک ہیں، وہ کافر ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے ساتھ صلہ رحمی آپ نے لازمی کرنی ہے، صلہ رحمی کو آپ نے نہیں چھوڑنا ہے، نیکی کو نہیں چھوڑنا ہے، یعنی یہاں تک آپ کا دین آپ کو پریچ کرتا ہے۔ لیکن میں نے دیکھا ہے صاحب، آج لوگ والدین کو ناراض کر دیتے ہیں، آج ان کا دل دکھا دیتے ہیں، اور دل دکھانے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ والدین ہم پر جو ہے وہ اپنا زیادتی کرتے، والدین ہمارے ساتھ ظلم کرتے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، ماں باپ کبھی اولاد کے ساتھ ظلم نہیں کرتے، ماں باپ کبھی بھی اولاد کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، کبھی نہیں کرتے صاحب، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی ایک خال خال کیسز ہوں تو آپ اس کو مجموعی طور پہ جو ہے کاؤنٹ نہیں کریں گے، لیکن جو مجموعی طور پہ ماں باپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سٹرکچر پیدا کیا ہے نا، جو ان کی جبلت ہے، جو ان کی انسٹنکٹ ہے، جو ان کی فطرت ہے، جو ان کا مزاج ہے، اور ان کی گٹھی کے اندر جو اولادوں کی محبت دی ہے، ماں باپ کبھی بھی اولاد کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، ظلم نہیں کرتے، یہ ذہن میں رکھ لیجئے۔ چند ایک کیسز کی بات مجھ سے مت کیجیے گا، مجموعی طور پہ بات کیجیے گا، مجموعی طور پہ کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ وہ تو ہمیشہ خیر خواہی کی بات کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج کی پڑھی لکھی اولاد، سو کالڈ پڑھی لکھی اولاد، اور یوں کہیے کہ لبرلزم کے دھارے میں بہتی ہوئی اولاد جو ہے، یا دور جدید کے یوں کہیے کہ اپنا دریا سے جو ہے فیضیاب ہونے والی اولاد جو ہے، بنیادی طور پہ وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ والدین اس کے ساتھ غلط کر رہے ہیں۔ والدین کبھی بھی غلط نہیں کرتے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی کیٹیگوریکل حدیث ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد یقین مانیے روح کانپ جاتی ہے، اور اصل جو فلسفہ ہے والدین کی فرما برداری کا وہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ان کی رضا کی وجہ سے جو ہے، ذہن میں رکھیے گا، جنت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں،
اور خدا نہ خواستہ اگر وہ ناراض ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے لیے اپنے ماں باپ کی فرمانبرداری میں صبر کرتا ہے، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے یعنی اللہ کے لیے اپنے ماں باپ کی فرمانبرداری میں صبر کرتا ہے، جنت کے 2 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ ذہن میں رکھیے، جنت کے 2 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ اگر ایک ہے، ایک دروازہ کھل جاتا ہے، یعنی اگر والدین میں سے کوئی ایک ہے اور رضامند ہے، خوش ہے، راضی ہیں، دعائیں دیتے ہیں، جنت کا ایک دروازہ اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے۔ اور جو شخص ان کی نافرمانی میں صبر کرتا ہے، یعنی بہت سے ایسے بچے ہیں نا جن کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ میرے والدین مجھ سے ناراض ہیں، ان کو اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ میرا والد یا میری ماں مجھ سے ناخوش ہے، ان کو اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ میں نے جانے انجانے اپنے والدین کا دل دکھا دیا ہے۔ وہ اپنی مستی میں مست ہیں صاحب، وہ اپنی کالج بھی جا رہی ہے، اپنی یونیورسٹی بھی جا رہی ہے، اپنے اسکول بھی جا رہی ہے، یا وہ اپنے کالج بھی جا رہا ہے، اپنے کام پہ بھی جا رہا ہے، اپنے کاروبار پہ جا رہا ہے، اس کو فکر نہیں ہے اس بات کی، اس لڑکی کو فکر نہیں ہے اس بات کی کہ میں نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص ان کی نافرمانی میں صبر کرتا ہے، دوزخ کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں، یعنی اس کے لیے دوزخ کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں۔ اگر ایک ہے، ایک دروازہ کھل جاتا ہے، یعنی والدین میں سے اگر ایک ہے یا ایک ناراض ہے تو ایک دروازہ کھل جاتا ہے۔ اس کے بعد سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ یعنی اس کے بعد سرکار علیہ السلام سے یہ عرض کیا گیا، ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ وہ ان پر ظلم کرے۔ اب یہ وہ سوال ہے جو آج کی ہماری نفسیات کے مطابق ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ یعنی بہت سے میں نے بچوں کو دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے والدین ہم پہ ظلم بہت کرتے ہیں صاحب، بڑا ظلم کرتے ہیں ہمارے اوپر، بڑی زیادتی کرتے ہیں ہمارے ساتھ، اور پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، عجیب عجیب باتیں لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو سوال صحابی نے کیا، یہ ایکچولی آج کے اس دور کے اعتبار سے انتہائی ریلیونٹ بھی ہے اور نفسیات سے مطابقت بھی رکھتا ہے۔ اور یہ جو لوگ بیٹھ کے والدین کے خلاف بغاوت کی جو باتیں کر رہے ہیں اور بغاوت پر باقاعدہ اکسا رہے ہیں اور والدین سے متنفر کر رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں صاحب کہ ان کی چھتر چھایا یا ان کے سایہ یا ان کے صاحبان کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ تو اصل میں بنیادی طور پہ اپنی زندگی کو خود گزاریں، یہ آپ کی نفسیات کو یہاں پر سرکار علیہ السلام نے ایڈریس فرمایا۔ اور کتنی کیٹیگوریکل بات ہے کہ جب پوچھا گیا کہ اگرچہ وہ ظلم کریں تو سرکار علیہ السلام نے پتہ ہے کیا فرمایا کہ اگرچہ وہ ظلم کریں، اور بات یہاں ختم نہ کی، پھر ریپیٹ کیا، اگرچہ وہ ظلم کریں، اور پھر یہاں بات ختم نہ کی، تیسری بار سرکار علیہ السلام نے یہی جملہ فرمایا کہ اگرچہ وہ ظلم کریں۔ اب آپ مجھے بتلائیے صاحب اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ کیا رہ جاتا ہے سمجھنے کو کہ والدین آپ کے اوپر شاؤٹ ہوں، یا والدین جو ہے مثال کے طور پہ آپ کو سختی سے اگر آپ کے ساتھ پیش آئیں آپ کی اصلاح کے لیے، والدین اگر آپ کو کوئی بات سمجھائیں، والدین کے ٹون کو مت دیکھیے، یہ جو زبان ہے نا زبان، اس ٹون کو مت دیکھیے، ذہن میں رکھیے گا والدین کے دل کا جو ٹون ہے نا اس کو محسوس کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ وہ ٹون آپ کی محبت کی ڈوری کے ساتھ جڑا ہوا ہے، آپ کی اصلاح کی ڈوری کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ وہ ہر وقت یہ چاہتا ہے، یعنی وہ جو والد ہوتا ہے یا والدہ ہیں وہ ہر وقت یہ چاہتی ہیں، والدین ہر وقت یہ چاہتے ہیں کہ میری اولاد جو ہے وہ کسی طور سے اپنی اصلاح کر لے، لہٰذا والدین کو زچ نہ کیجیے، والدین کا دل نہ دکھائیے، ورنہ خدا نہ خواستہ دوزخ کے دروازے کھلے رہیں گے، اور والدین کو راضی رکھیں گے تو یقیناً بالیقین، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، جنت ہی کے دروازے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کھول دے گا۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔